آپ کی ملاقات ہوئی چیف آف دی آرمی صاحب جنرل آصف منی سے، ان کے ساتھ بھی ان کی فیملی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ آپ کے نام کے ساتھ نقوی لگتا ہے، کسی خاص پولیٹیکل فگر کے ساتھ آپ کو جوڑا جاتا ہے۔ 9th آف مئی ہوا اور 9th آف مئی کے کچھ ویژولز جو ہیں موبائل کے اندر ڈالا اور دیکھیے مطلب کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے کام کر رہی ہیں جی۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ انہوں نے میں یونیفارم میں دیکھا، انہوں نے اور پتھراؤ کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ اس نے اٹھایا گن مین نے، اس نے اے سی کی دروازے گاڑی کا دروازہ کھولا، اس نے مجھے ڈالا ہے اندر، پیچھے خود چڑھائے، دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو کہا گاڑی دوڑاؤ۔ آپ کے نام کے ساتھ نقوی لگتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی خاص پولیٹیکل فگر کے ساتھ آپ کو جوڑا جاتا ہے کہ آپ کا، اور وہ ایسی باثر سیاسی شخصیت ہیں پاکستان کی کہ جو چیف منسٹر پنجاب بھی رہے، اس کے بعد وہ فیڈرل کے اندر بھی ایک اہم پوزیشن کے اوپر ہیں، آپ کی ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے اور اس کے بعد پھر ان کے پی ایس او لگ جاتے ہیں، اس کے بعد پی ایس او لگ جاتے ہیں، اسلام آباد چلی جاتی ہیں، آپ جہاں جاتے ہیں وہاں پہنچ جاتی ہیں جی۔ یہ کیا ہے؟ آئی مین باقی کوئی رشتہ داری ہے آپ کی؟ بالکل رشتہ داری نہیں۔ سر واز سی ایم پنجاب اینڈ پی ایس ایل ہوتا تھا اور سی ایم صاحب آتے ہیں، اسٹیڈیم کی ڈیوٹی بھی چیک کرتے ہیں، مینڈیٹری ہے، آنا چاہیں تو آتے ہیں، میچ بھی دیکھ لیتے ہیں جی۔ پی ایس ایل گلبرگ کے ایریا میں آتا ہے جی۔ ای ایس پی گلبرگ پی ایس ایل کے مین گیٹ کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، قذافی اسٹیڈیم کے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو میچ تو آپ کو پتہ ہوگا، سامنے کھڑا ہوتا ہے، ادھر سے شناسائی بنتی ہے، سر کام دیکھتے ہیں، پھر خدمت مراکز کی رینوویشن، یہ سارا کام، وہ سارا لبرٹی خدمت مرکز بنانا، that was the first building that he renovated۔ اس کے بعد پھر یہ سارا سلسلہ چلا ریفارمیشن کا، تھانوں کی اور ہر چیز کا۔ اچھا، وہ انوگریٹ کرتے ہیں آ کے، تو ہی از مائلڈلی سرپرائزڈ۔ اس کے بعد تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو شادمان بھی گلبرگ سرکل کے اندر آتا ہے۔ شادمان کے اندر مینٹل ہاسپٹل آتا ہے جدھر سر جو ہیں وہ افطاری کرواتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ رمضان میں، ٹھیک ہے، ادھر بھی ڈیوٹی لگتی ہے۔ اب وہ بھی ہماری جو ریسٹرکشن کے اندر آتا تھا، تو ادھر جانا ہر شام کو، تو اور ادھر سیکورٹی ڈیوٹی پرووائڈ کرنا، 10,000 بندہ اینڈ مور دین 10,000 پیپل دیئر ان دا گراؤنڈ، اٹس ہیوج۔ تو ڈے ان ڈے آؤٹ فار 30 days، تو ادھر سے صرف ایک ایفیلیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایچرے کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ دی اونلی کرائم ان آل آف دس از کہ میرے نام کے ساتھ نقوی لگتا ہے، اس کے علاوہ دیر از نو رشتہ داری۔ آپ کی ملاقات ہوئی چیف آف دی آرمی صاحب جنرل آصف منی سے، سب سے پہلے ذرا اس ملاقات کا احوال بتائیے کہ ملاقات میں کیا ہوا، انہوں نے آپ سے کیا کہا؟ اپریسیشن تو آبویسلی ہوئی ہوگی۔ شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے، اچھی تھی۔ ٹھیک، ان کے ساتھ بھی، ان کی فیملی سے بھی کوئی تعلق ہے آپ کو؟ نہیں، کیونکہ جس پولیٹیکل پرسنالٹی کی میں بات کر رہا ہوں ان کو ان کی فیملی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، تو نیچرلی پھر آپ کے حوالے سے بھی یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ آپ کا بھی وہاں کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ بڑا مختصر سا جواب دے رہی ہیں آپ اس میں، کیونکہ یہی مختصر، اگر تعلق ہوتا تو بتا دیتی، اگر نہیں ہے تو نہیں ہے، کاش ہوتا لیکن نہیں ہے۔ اچھا، 9th آف مئی ہوا اور 9th آف مئی کے کچھ ویژولز جو ہیں وہ دیکھے گئے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ خاصا وہ ہوا کہ جی یہ تو وہی خاتون ایس پی ہیں جنہوں نے چن کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو موبائل کے اندر ڈالا اور دیکھیے مطلب کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ جو ہے وہ ایک خاص طبقے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ جو ویژولز دکھائے گئے تھے اور 9th میں سے ایسوسیٹ کیے گئے تھے، وہ 9th میں کے نہیں تھے۔ اچھا جی، گرجا چوک کے؟ جی، گرجا چوک پہ نہیں، میں گرجا چوک پہ نہیں تھی، لبرٹی میں میری ڈیوٹی۔ ٹھیک ٹھیک۔ 9th میں تو کوئی ویژولز تھے ہی نہیں 9th میں کے۔ 9th میں کی صرف ایک ویڈیو تھی جس کے اندر مجھے گالیاں پڑ رہی ہیں، اور میرا جو آپریٹر ہے وہ سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میڈم کو گالیاں نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور آگے ایک بندہ جو بہت گندی اور غلیظ گالیاں دے رہا ہے، اور ہم چپ کر کے کھڑے ہوئے۔ 9th میں کی جب سب سے پہلی 15 کی کال چلتی کہ ان لافل اسمبلی کے لیے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو وہ چلتی ہے، اس کے فرسٹ رسپونڈر ہم ہوتے ہیں کیونکہ ہم متعلقہ یہ اس کے ساتھ ہی ہمارا دفتر ہے، پہنچ جاتے ہیں، تو وہ بھی فوٹیج اویلیبل ہے، اس کے اندر کوئی موبائل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اٹس اویلیبل ود سیف سٹی، اٹس اویلیبل ان CCTV، اٹس اویلیبل۔ اچھا، تو وہ گالیاں شالیاں پڑی، ہم چپ کر کے کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آن سٹاٹ ہوتا ہے اس کے اندر نفری ساری چلی جاتی ہے، کینٹ ڈویژن چلی جاتی ہے، بیکاز پیپل ریچ اوور دیئر۔ میرے پاس میرے صرف 2 SHOs ہیں،
मुतलका गालिब मार्केट गुलबर्ग में हूँ, क्योंकि वहाँ सीएम साहब का घर था, तो हमें ये था कि प्रोटेस्टर्स उसको जला ना दें। हम उधर खड़े हुए, उन्होंने अस्करी टावर को आग लगा दी हुई है। एसपी मॉल टाउन मौजूद हैं, वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूनिफॉर्म में नहीं है तो किसी को पता नहीं चल रहा है। सॉरी, एसी मॉल टाउन मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जो अभी भी मॉल टाउन है, सर यूसुफ, अच्छा वो मौजूद हैं। वो यू नो दे लाइक कि आप रेस्क्यू 1112 की गाड़ी अंदर जाने दें क्योंकि ऊपर लोग हैं, ठीक, तो जिस तरह होता है इश्तियाल अंगेजी एंड ऑल दैट। 9 मई को मैंने अभी भी वो ऑपरेटर अपने पास ही रखा, उसको मैंने वापस बुला लिया जब मैं पोस्टिंग पे आई हूँ, गनमैन मेरा जिसने मुझे बचाया था। मैं कहा यार देख के तो आए, एटलीस्ट फायर ब्रिगेड को तो आगे जाने देंगे ना, क्योंकि आप सोच ही नहीं सकते कि इस तरह क्राउड जो है वो बिखरेगा। तो हम लोग वहाँ गए तो उन्होंने हमें यूनिफॉर्म में देखा है, साथ ही एसी की गाड़ी खड़ी हुई थी, बाद में मैं इंसिडेंट पहले नरेट कर चुकी हूँ, साथ ही एसी की गाड़ी खड़ी हुई, उन्होंने हमें यूनिफॉर्म में देखा, उन्होंने हमारी तरफ चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और पथराव करना स्टार्ट कर दिया, और वो भागते हुए आ रहे हैं। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस पहले ज़्यादा देखी होंगी, इनकी नौकरी भी ज़्यादा है, मेरी तो नौकरी भी थोड़ी है ऑपरेटर्स। और उसने मुझे उठाया, इज वेरी टॉल, उसने मुझे उठाया गनमैन में, उसने एसी की दरवाजे गाड़ी का दरवाज़ा खोला, उसने मुझे डाला है अंदर, पीछे खुद चढ़ा है, दरवाज़ा बंद किया और ड्राइवर को कहा गाड़ी दौड़ाओ, और उसने वहाँ से निकाला है। ये हुआ है 9 मई को। 9 मई को हम किसी को पकड़ के अंदर नहीं डाल रहे। जो विजुअल्स दिखाई गई हैं दैट वाज आफ्टर 9 मई और बिफोर 9 मई, नॉट ऑन 9 मई, जिसके अंदर एक ही दिन की मल्टीपल विजुअल्स डिफरेंट एंगल्स की वीडियोस बना के दिखाई गई हैं। एंड इंटरेस्टिंगली द पर्सन हु पुट देम अप interestingly the person who put them up was somebody जिसको हम लोगों ने हेल्प किया था 2 महीने पहले। अच्छा, इन अ वेरी जहां हमें लगा था कि जो पुलिस है ना वो बिला वजह उन बच्चों को तंग कर रही है, ठीक है, तो ही वाज द वन हु जिसने वायरल की सारी। तो इट वाज वेरी अम्यूजिंग फॉर मी टू सी कि अच्छा, एंड दिस ये वायरल होती है साल बाद, तकरीबन साल बाद वायरल होती है जब इचरा हो जाता है। ठीक, इचरा की इंसिडेंट के बाद वो फुटेज वायरल होती है जो साल पहले की बनी होती है। So this is how misinformation spreads. That is the issue that we are dealing with. ये जो इधर कॉलेज वाला इंसिडेंट हुआ है, that is also primarily based on misinformation. अच्छा, मैं अब कॉलेज वाले इंसिडेंट की तरफ आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको तो बहुत ट्रोलिंग फेस करना पड़ी। हम तो देखते हैं शहबानो नकवी सीएम की रिश्तेदार है, शहबानो नकवी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की रिश्तेदार है, शहबानो नकवी हुआ है जिस 9 मई में पीटीआई वालों पर बहुत जुल्म किया है, तशद्दुद किया है। ये सब कुछ सोशल मीडिया पे हो रहा था, विजुअल्स आ रहे थे और सब ट्रेंड्स बन रहे थे। इतनी सारी ट्रोलिंग कैसे फेस किया आपने? हाउ यू डील विद दिस? It's your job. If somebody is going to have a पत्थर in their hand and say कि मैंने सामने वाली बिल्डिंग्स को तबाह बर्बाद कर देना है, तो ये सिंबल्स ऑफ स्टेट है। You cannot create a situation of restlessness in the country. You cannot create a situation of law and order in the country when there is none. Stock market broke a record. आप look at the economic statistics. आप अभी भी निकाल लें economic statistics. एक certain pace के ऊपर चीजें जा रही हैं. You have certain terrorism threats going on parallel. आपकी SCO आ रही है, मतलब SCO is happening in your country. उन दिनों PSL चल रहा था जब इचरे वाला इंसिडेंट हुआ था. So it's very important for you to understand कि there is a fine line between voicing what you want. अगर शबानो ने एक बात करी, प्ले कार्ड लेके खड़ी हो जाए चौक के अंदर, खड़ी रहे शबानो, 6 घंटे खड़ी रहे, 24 घंटे खड़ी रहे, 4 दिन खड़ी रहे, भूख हड़ताल करनी शबानो ने फॉर एनीथिंग तो खड़ी रहे। देयर इज दिस कैपिटल में नाम नहीं लूंगी, उसके बाहर अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स एक खातून है जो चादर डाल के लेटी रहती है हर वक्त, बिकॉज शी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, और वो आज भी लेटी हुई है, उसे कोई कुछ नहीं कह रहा, सामने से डिप्लोमेट्स गुजर रहे हैं, पॉलिटिशियंस गुजर रहे हैं, शी इज प्रोटेस्टिंग, ठीक है। लेकिन अगर आप कहोगे कि मेरे हाथ में वट्टा है, मेरे मुंह पे गाली है और मेरे दूसरे हाथ में डंडा है, और अगर एक 13 साल या 14 साल का बच्चा शवल लेके is ready to open the head of the person who's standing in front of him or her, और उसके हाथ में पत्थर है और वो मारेगा, that is riot. Do not take the state for granted. Let the state have an overarching position. There is a certain way of doing things. You cannot completely say उतार दो, गिरा दो, जला दो, घिरा दो और बंद कर दो हर चीज. Status quo
کو آپ اس طرح چیلنج نہیں کرتے. چیزیں ایوالو کرتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. ایک نیچر چائنیز پروورب ہے, نیچر ڈز ناٹ ہری یٹ ایوری تھنگ از اچیوڈ. گرمی سے سردی بھی ہو جاتی ہے, سردی سے گرمی بھی آ جاتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا, آہستہ آہستہ. تو فوکس آن سوشل ایوولوشن ایز اپوز ٹو چیلنجنگ دا اسٹیٹس کو ٹو این ایکسٹینٹ کہ آپ ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دو. صرف موقف یہ ہے, اس کے علاوہ کوئی موقف نہیں. دس از اے ویری پازیٹیو اپروچ. آپ آپٹمسٹ نظر آتی ہیں مجھے اس میں, رجائیت پسند نظر آتی ہیں. آپ کو فرسٹریٹ نہیں کرتا یا گھٹن زدہ ماحول نہیں بن جاتا؟ اگر ہوتا ہے تو اس وقت آپ کس طریقے سے اپنے آپ کو ری گیدر کرتی ہیں یا موٹیویٹ کرتے ہیں؟ یو شوڈ لاف, کیونکہ لائف از فل آف اپس اینڈ ڈاؤنز. آپ نے تو بہت کچھ دیکھنا ہے. آپ نے اپنے پیاروں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھنا ہے, آپ نے نئی زندگی آتے ہوئے دیکھنی ہے دنیا میں, آپ نے اپنی مشکلات دیکھنی ہیں, فائنینشیل مشکلات دیکھنی ہیں, سوشل مشکلات دیکھنی پڑیں گی, ٹرولنگ دیکھنی ہے. یو لاف.